ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ینصرکم، اوریجنلی یہ ینصرو تھا، ان کی وجہ سے اس میں جزم آ گئی. ان ینصرکم، اگر مدد کرے تمہاری. اللہ، اللہ کے اوپر رفع ہے، یہ پیش سے پتہ لگتا ہے اس لیے یہ فاعل ہے. اگر اللہ مدد فرمائے گا تمہاری، فلا غالب لکم، تو تم پر غالب نہیں آئے گا. اور یہ جب لا کے بعد غالبہ میں زبر آتی ہے تو اس کو کہتے ہیں لائے نفی جنس، یعنی بالکل کسی قسم کی اس میں آپشن باقی نہیں رہ جاتی، تو کوئی بھی غالب نہیں ہو سکتا تم پر. وا، اور، ان، اگر، یخذلکم، زال اور لام، اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا. اگر وہ چھوڑ دے تم کو، فا، پس، من، کون ہے، ذلذی، کون ہے جو، ینصرکم، جو مدد کرے گا تمہاری یا مدد کر سکے گا تمہاری، من بعدہ، اس کے بعد. تو یہ سیدھا سادہ کلیہ ہے. اس کلیے کے اندر اللہ تعالیٰ پر توکل بھی ہے، اللہ تعالیٰ پر اطمینان بھی ہے، اور توحید بھی ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے گا تو پھر کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو تمہاری مدد کر سکے. تو ایک مومن جو ہے وہ اس بات کے تصور سے پاک ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ کے سوا کسی اور سے مانگی جا سکتی ہے. مومن کی جو فریکوینسی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ٹیون ہو جاتی ہے کہ وہی ہے جو اس کائنات میں حقیقتاً کوئی اختیار رکھتا ہے. تو پھر اس کے بعد تمام جھوٹے خداؤں اور باطل اسباب سے انسان ہاتھ کھینچ لیتا ہے. اس کے بعد وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں اگر ملاوٹ نہیں کروں گا تو میرا کاروبار ترقی نہیں کرے گا، میں اگر کسی بزرگ کے در پہ جا کے اس سے مانگوں گا نہیں تو مجھے چیزیں نہیں دنیا کی ملیں گی. وہ پھر صرف اور صرف حمایت، نصرت، فتح، مدد اللہ سے طلب کرتا ہے، اور پھر اس کے اوپر توکل کرتا ہے. وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر ہی، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، چاہیے. یہ جو لام ہے یہ وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ غائب کے صیغے میں فعل امر ٹائپ چیز ہوتی ہے. لیتوکل، چاہیے کہ وہ توکل کریں. اور کون توکل کرے؟ المؤمنون. تو مؤمنون پلورل ہے لیکن فعل کیونکہ پہلے آ گیا تو پھر یہ واحد استعمال ہوا ہے. اور اللہ پر ہی چاہیے مومنوں کو کہ وہ بھروسہ کریں. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اگر مدد کرے گا تمہاری اللہ تعالی تو کوئی تم پر غالب نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ چھوڑ دے گا تمہیں تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے اس کے بعد. اور اللہ ہی پر تو چاہیے ایمان والوں کو کہ وہ بھروسہ کریں. وا، اور، ماں نہیں ہے، کانا، اور نہیں ہے، لنبی، نبی کے لیے، یعنی نبی کی شان سے بعید ہے، نبی کے لیے مناسب نہیں ہے. این یغل، یہ غین لام لام نصرہ ینصرو کے وزن پہ، اس کو نا پھر یہ نون سے ڈینوٹ کرتے ہیں. تو غین لام لام کو نصرہ ینصرو بنائیں گے تو بنے گا غلالہ یا غلولو. اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھپانا بنیادی، اور اس سے پھر مطلب ہوتا ہے دل میں کوئی کدورت چھپانا یا کوئی خیانت کرنا یا کسی کے متعلق بری خواہش رکھنا، اس طرح کے معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے. تو غلالہ سے جب آپ پڑھیں گے تو ذرا یہ پڑھنے میں ذرا اٹکتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے غلہ، اور یغللو بن جاتا ہے یغلو. تو غلہ یغلو غلن،
اور غلن اس کا مصدر ہے. اب بنیادی جو اس کے وزن آتے ہیں نا وہ انہی اوریجنل حروف سے آتے ہیں. تو اس کے ساتھ اگر ان لگے گا مثلاً تو ان جو ہے وہ آخر میں دیتا ہے زبر، تو یہ بن جاتا ہے این یا غلولا، وہ بن جاتا ہے این یا غلہ جو یہاں پر استعمال ہوا ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز لگے جو اس کو جزم دے دے تو یا غلول، اب یا غلول کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یا غلول جو ہے پھر وہ ایز اٹ از یہاں پہ استعمال ہوا ہے. وما کانا لنبی ان یغل، اور یہ نہیں ہے مناسب نبی کے لیے کہ وہ خیانت کرے یا بدخواہی کرے. ومن یغل، اور جو کوئی خیانت کرے گا یا جو کوئی بدخواہی کرے گا، یاتی بما، وہ آئے گا ساتھ اس کے، یعنی وہ لے کر آئے گا بیما غلہ، اس چیز کو جو اس نے بدخواہی کی یا خیانت کی. یعنی اس کے اب دو طرح سے مطلب کیے جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاید یہ تھا کہ اگر کسی کو شک پڑا کہ مال غنیمت میں سے انہیں حصہ نہیں ملے گا تو یہ اس شک کی کوئی لاجک نہیں بڑھتی تھی، کیونکہ نبی کی ذات سے تو یہ بہت دور کی بات ہے کہ وہ کسی قسم کی خیانت کرے. اور کچھ لوگوں نے اس کو اس طرح کیا ہے کہ وہ لوگ جو منافقین تھے وہ اس طرح کی افواہیں اڑا رہے تھے کہ جی اصل میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کے اپنے کو ہڈن ایجنڈا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہماری جانوں کو داؤ پر لگانا چاہتے ہیں. اور اگلی آیتوں میں اس قسم کی گفتگو مزید آئے گی جس میں وہ کہیں گے کہ ہمارے تو خیال میں کوئی جنگ ہونی ہی نہیں تھی، ہم تو اس لیے شریک نہیں ہوئے، یہ تو ہمیں ان کا آپس کی کوئی جس کو کہتے ہیں نا نورا کشتی ہے، وہ بھی قریش یہ بھی قریش، ان کے اپنے ایجنڈے ہیں اور ہمیں اس میں بیوقوف بنایا جا رہا ہے. تو وہ اس کو یہاں پر ریفر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی سے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، توقع ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی ایمان والے سے بدخواہی کریں گے، یہ نبی کا مقام نہیں ہے. اور اگر کسی نے بری خواہش رکھی، کوئی کینہ رکھا، کوئی اس طرح کی چھپی نقصان پہنچانے والی چالیں چلیں تو پھر وہ اپنی بدخواہی کے ساتھ قیامت والے دن پیش ہوگا. ثم، پھر، توفا، پورا پورا دے دیا جائے گا، یہ پیسو وائس ہے مونس میں، تو پورا پورا دے دی جائے گی کل نفس، ہر جان، ما کسبت، جو اس نے کمایا. یہ کسبت بھی مونس کا ٹھیک ہے کیونکہ نفس عربی میں مونس ہوتا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر بالکل بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ان سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی، جتنا انہوں نے کمایا ہوگا پورا پورا انہیں مل جائے گا. جس نے ایسی بددیانتی سے، بدخواہی سے، کینے سے، کدورت سے کام لیا ہوگا تو اس کا رزلٹ پھر اس کو قیامت والے دن پورا پورا ملے گا. وما كان لنبي ان يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اور مناسب نہیں ہے کسی نبی کی شان کے لیے کہ وہ بدخواہی کرے، اور جو کوئی بدخواہی کرے گا تو وہ پیش ہوگا اپنی بدخواہی کے ساتھ قیامت کے دن. پھر پورا پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے کمایا ہوگا، اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا. کیا، فا، پھر، من، جو، اور اس میں پھر ہم کا ترجمہ بعد میں کرتے ہیں اردو محاورے کے حساب سے، فا کا پہلے کرتے ہیں. پھر کیا جو اتباع، پیروی کرے، رضوان اللہ، اللہ کی رضا کی، یعنی جو کوئی خواہش مند ہو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا کی طرح، من، اس کے جو، تو کیا وہ اس کی طرح ہو جائے گا، کیا وہ اس کے جیسے اعمال کرے گا. با، جو پلٹا، یہ با پیچھے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، سخط کا مطلب ہوتا ہے غصہ، تو کیا وہ اس کی طرح ہو جائے گا جو اللہ کا غضب لے کے پلٹا. سخط من اللہ، جو اللہ کا غضب لے کے پلٹا. ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضا پہ چلنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کا خواہش مند ہو، وہ ایسے کام کرے جیسا کہ وہ شخص ہوتا ہے
جو اللہ کے غضب میں گھر گیا ہو، تو اللہ کی رضا کی خواہش مند ہونے میں، اللہ کی رضا پر چلنے میں تو نبی کا درجہ تو سب سے اوپر ہے۔ اور پھر نبی کے ساتھ جو صحابی ہیں، ان سب کا درجہ یہ ہے کہ وہ خدا کی رضا کے خواہش مند ہیں، تو وہ ایسے کام کر ہی نہیں سکتے۔ یہ تو ہے منافقین کے کرنے کے کام، مشرکین کے کرنے کے کام، کہ دل کے اندر چیزیں چھپانا، دوسروں کے متعلق کینہ رکھنا، کدورت رکھنا۔ اور جو ایسے کام کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اس جو ایٹیٹیوڈ ہے زندگی کے اندر، اس میں بڑا فرق ہے ان لوگوں کے ایٹیٹیوڈ میں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کے ایٹیٹیوڈ میں جن کو اللہ کا غضب ملنا ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کے اوپر روزانہ غور کرنا چاہیے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں یہ کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ جس وقت ہم اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم تو فرشتے نہیں ہیں، ہم سے تو یہ نہیں ہو سکتا، ہم سے تو وہ نہیں ہو سکتا، سوچنا چاہیے کہ یہ کون سی کیٹیگری ہے جس کے اندر ہم فال کریں گے۔ وہ لوگ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو وہ تو پھر سب کچھ کر لیتے ہیں، جتنی ان کی استطاعت ہے وہ جیسے تیسے کر لیتے ہیں۔ وہ ایسے جملے نہیں کہتے کہ نہیں نہیں ہم سے نہیں برداشت ہوتا، ہم سے یہ نہیں ہوتا، ہم سے وہ نہیں ہوتا، بس ہم تو ایسے ہی ہیں۔ اور ہاں وہ لوگ جن کو ٹھکانہ جہنم میں، ظاہر سی بات ہے یہ ان کی گفتگو ہوتی ہے۔ تو اپنے اعمال کا معائنہ کرتے رہنا چاہیے اور اس کو فوکس کرنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے خواہش مند ہیں، اس کیٹیگری کے اعمال کر رہے ہیں تو پھر قیامت والے دن ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ افامن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ پھر کیا جو پیروی کرے اللہ کی رضا کی، جو خواہش مند ہو اللہ کی رضا کا، اس کے جیسے عمل کرے گا جو پلٹا اللہ کا غصہ لے کر، اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، یہ درجات ہیں اللہ کے نزدیک۔ مطلب یہ کہ ان کے درجات اللہ کے نزدیک الگ الگ ہیں۔ اچھے لوگوں کے مقامات اچھے ہیں، برے لوگوں کے مقامات برے ہیں، اور ان کے اندر بہت زیادہ فرق ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ درجے جو ملیں گے یہ کسی کی اولاد ہونے کی وجہ سے نہیں ملیں گے، کسی کے ساتھ کنیکشن کی وجہ سے نہیں ملیں گے جیسے دنیا میں مل جاتے ہیں، یہ تو اعمال کی بنیاد پہ ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ اعمال کو دیکھ رہا ہے، اس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کسی کو بلند درجہ عطا فرمائے گا اور کسی کو نچلا درجہ عطا فرمائے گا۔ اس میں نہ کوئی ظلم اور زیادتی ہوگی اور نہ کوئی بیجا محبت اور طرفداری ہوگی۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، ان کے درجے اللہ کے ہاں ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ لقد من اللہ، یہ من کا لفظ پہلے بھی استعمال ہو چکا ہے۔ اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ممنون، اور اس ممنون کو اگر دیکھیں گے تو اس سے روٹ نکلے گا میم نون نون۔ جو مفعول کو اگر آپ دیکھیں تو مفعول میں جو فعل ہے فے عین لام، وہ یہاں پہ میم نون نون ہے۔ تو من کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنا، ممنون ہوتا ہے احسان مند، جو ہم جس کو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو لقد من اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے، علی المؤمنین، مومنوں پر۔ کیا احسان کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اس نے بھیجا ان میں ایک رسول انہی میں سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں میں ہی سے مکے والوں میں اٹھائے گئے، کوئی اجنبی رسول نہیں تھے جس کی وجہ سے ان کو کسی قسم کی اجنبیت، بیگانگی، کوئی بدگمانی ہوتی۔ وہ ان کے اوپر اعتبار کر سکتے تھے، اعتماد کر سکتے تھے، کیونکہ انہی میں سے اٹھائے گئے تھے۔ یتلو علیہم، جو پڑھ کر سناتا ہے ان کو، آیاتی ہی، اس کی آیتیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں ہم اس پہ ڈیٹیل سے ڈسکشن کر چکے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب اور حکمت کی۔
کتاب اور حکمت سے مراد یہاں کتاب لکھے ہوئے کے معنوں میں، یعنی جو چیز لکھ دی گئی، جو فرض کر دی گئی، قوانین شریعت کے معنوں میں ہے، اور حکمت جو ہے یہ دانائی کے اخلاقی پہلو کے معنوں میں ہے۔ یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اس کو ایک نظر دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں ہم نے پیچھے پڑھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ، اور کتاب یہاں تورات کے معنوں میں اور حکمت جو ہے انجیل کے معنوں میں ہے، اور یہی فیکٹ ہے کہ تورات کے اندر جنرلی احکامات ہیں اور انجیل کے اندر جنرلی ان احکامات کا اخلاقی پہلو ہے۔ مثال کے طور پہ یہ آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، ہاتھ کے بدلے ہاتھ والا جو حکم ہے، یہ تورات میں دیا گیا ہے۔ ایکزوڈس جو ہے یہ شروع کی 5 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اور قرآن شریف میں یہ حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، کہ ایمان والو تم پر بھی مقتولین کے معاملے میں قصاص فرض کر دیا گیا، اور یہ کتبہ وہی والا کتاب والا روٹ ہے۔ تو اگر کوئی آزاد کسی کو قتل کرے تو وہ آزاد قتل کیا جائے، اگر کوئی غلام قتل کرے تو غلام قتل کیا جائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خطبہ ہے انجیل کے اندر کہ تم نے یہ سنا ہوگا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، لیکن میں یہ تمہیں کہتا ہوں کہ اگر کوئی تمہارے ایک سیدھے رخسار پر، دائیں رخسار پر اگر کوئی تھپڑ رسید کرے تو دوسرا بایاں رخسار اس کے آگے کر دو۔ یعنی یہ ایک اخلاقی پہلو اس سینس میں ان کو سمجھایا، بیکاز وہ بہت زیادہ سخت ہو گئے تھے احکامات کے اوپر۔ اور قرآن شریف میں یہ چیز جو ہے اس طرح ہے کہ یہ آیت کنٹینیوڈ ہے، اسی سیم آیت کے اندر 178 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، تو جو کوئی معاف کر دیا گیا اپنے بھائی کی طرف سے کوئی چیز تو پھر اس کو پیروی کرنی ہے بھلے طریقے سے، وداعون الیہ باحسان، اور اس کو ادا کرنا ہے خوبصورت کر کے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ ہلکا کیا گیا ہے، تخفیف کی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور یہ رحمت ہے تمہارے رب کی طرف سے کہ قصاص فرض کر دیا گیا مقتولین کے معاملے میں۔ جو قاتل ہیں ان کو حکومت کا کام ہے کہ انصاف کے کٹہرے میں ہر حال میں لے کے آئے، اور ورثاء کو یہ پھر کہا جا رہا ہے کہ اگر تم انہیں معاف کر دو گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے، یعنی اس میں قانون شرعی پہلو بھی آ گیا اور اخلاقی پہلو اکٹھا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ ان کو کتاب بھی پڑھاتے ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا، اور وہ تو تھے، یہ ان جو ہے نا یہ کبھی کبھی ایسے استعمال ہوتا ہے، ایکچولی یہ ہے اننا، تو یعنی بے شک، اور بے شک وہ تو تھے من قبل اس سے پہلے لفی دلال مبین کھلی ہوئی گمراہی میں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً اللہ نے احسان فرمایا ہے مومنوں کو اوپر جب اس نے مبعوث فرمایا ان میں ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہی میں سے جو پڑھ کر سناتا ہے انہیں اس کی آیتیں اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی، اور بے شک اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اولما، اس میں بھی ایسے ہی کریں گے، اور کیا، لما جب، اصابتکم، ابھی اصابت یہ ہے یہ مؤنث کے لیے ہے کیونکہ آگے جو اس کا فاعل آ رہا ہے وہ مؤنث ہے، مصیبتن کیونکہ اس میں یہ گولتے ہے۔ اور کیا جب پہنچی تم کو ایک مصیبت، قد اصبتم تو پہنچا چکے تم، مثلیہا، مثلیہا ایکچولی تھا مثلینی، مثلینی کا مطلب ہو گیا دو، جیسے والدینی دو والد، والد اور والدہ دونوں کو کہتے ہیں والدینی، تو مسلمن مسلمانی مسلمونہ، اور مسلمانی کی جو رفع ہے وہ مسلمانی ہے، اور جو نصب اور جار ہے وہ مسلمینی ہوتا ہے۔ تو مثلینی اس کے ساتھ جب لگے گا اضافی ضمیر لگے گی تو اس میں پھر یہ نون ختم ہو جاتی ہے، تو یہ بن گیا مثلیہا۔ تو جب
پہنچی تم کو کوئی مصیبت تم پہنچا چکے دگنی اس کے جیسی. یعنی غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے. تو اس سے پہلے بدر میں یہ ہوا تھا کہ 70 کفار مارے گئے اور 70 کو قیدی بنایا گیا. تو مسلمانوں نے ایکچولی اس سے ڈبل ان کو زخم لگایا تھا جتنا اس دفعہ مسلمانوں کو چوٹ پہنچی. تو ایک تو یہ ان کو بتایا جا رہا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر لوگوں کو یہ غلط فہمی تھی، اور یہ بھی ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں، کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں کو تو ہر حال میں جو مرضی کر لیں تکلیفوں مصیبتوں سے محفوظ ہونا چاہیے. جب بھی کسی مہم پہ جائیں تو ہر حال میں فرشتوں کی مدد آئے، چاہے ان کی تیاری پوری ہو یا نہ ہو. تو ایسا نہیں تھا. اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کل تم انا ہادا، تم نے یہ کہا. انا، یہ انا بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے. اس کو کہتے ہیں اسم استفہام، اور بہت سارے اسم استفہام ہوتے ہیں. ما یا ماذا کا مطلب ہے کیا، من کون، کیفا کیسا، ایو کون سا، متا کب، کم کتنا، اینا کہاں، اور انا کہاں سے، کس طرح سے، اور ایانا کب. تو کس طرح سے یہ ہو گیا، کدھر سے یہ آ گئی، یعنی یہ جو مصیبت ہم پہ پڑی یہ کیسے ہو گئی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتی تھی، جو پاسبل ہی نہیں تھا. اور منافقین بھی آگے یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ یہ تو ایک دلیل ہے اس چیز کے خلاف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، کہ اگر وہ سچے رسول ہوتے تو یقیناً کامیاب ہوتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو یہ کدھر سے آ گئی. قل هو من عند انفسکم، کہہ دیجئے کہ یہ تو آپ ہی کے طرف سے ہے، یہ تمہاری اپنے ہی پاس سے ہے. یہ اس لیے ہوا کہ تم نے غلطی کی، تم نے خطا کی، تم نے نافرمانی کی، یہ اس کا نتیجہ ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ فتح دینے پہ بھی کیا قادر ہے، اور اگر تم کوئی غلطی کرو گے تو تمہیں شکست دینے پہ بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے. اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور کیا جب پہنچی تم کو مصیبت جس کی دگنی مصیبت تم پہنچا چکے تھے، تو تم نے یہ کہا کہ یہ کدھر سے آ گئی. کہہ دیجئے کہ یہ تمہارے اپنے ہی پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. واہ، اور ما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو کچھ پہنچا تمہیں اس دن جس دن ملے دو گروہ. یہ بھی پچھلی کلاس میں لام کاف یہ ملاقات کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور آمنے سامنے آنوں کے معنی استعمال ہوتا ہے. اور پھر جب باب افتعال سے آئے گا تو اس کا مطلب ہے اہتمام سے ملنا. جب دو جماعتیں اہتمام سے ملی، یعنی جب دو جماعتوں کے درمیان مقابلہ ہوا، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، تو یہ اللہ کے حکم سے پہنچا تمہیں جو بھی تمہیں پہنچا. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ اس لیے ہوا تاکہ، یہ لام لی کا مطلب ہو جائے تاکہ، اور تاکہ جان لے وہ یعنی اللہ تعالیٰ المؤمنین مومنوں کو. مومنوں کو جان لے اللہ تعالیٰ تو پہلے سے ہی جانتا ہے. مومنوں کو جان لے سے یہاں مراد یہ ہے کہ تمام لوگ جان لیں کہ مومن کون ہے، اور تمام لوگ جان لیں کہ منافق کون ہے. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين، اور جو کچھ پہنچا تمہیں یا جو مصیبت پہنچی تمہیں اس دن جب دو جماعتوں میں مقابلہ ہوا تو یہ اللہ کی اذن سے تھا، اور اس لیے تھا تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو پہچان کروا دے، ممیز کر دے، ممتاز کر دے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور اللہ تعالیٰ منافقین کو بھی ممیز کر دے. وَقِيلَ لَهُمْ، اور ان سے کہا گیا، یعنی جب احد کے لیے نکلے تو اس وقت یہ بات ہوئی، ان سے کہا گیا تعالو. تعال ویسے آئین لام واو کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا، اور پھر بلند ہونے سے جو فعل امر بنتا ہے تفاعل میں وہ بنتا ہے تعال، تو بلند ہو، تو اوپر آ.
تو کہتے ہیں کیونکہ وہاں ٹیلے ہوتے ہیں تو لوگ ٹیلوں پہ چڑھ کے دیکھتے تھے کہ آگے راستہ ہے کہ نہیں ہے، اور اگر راستہ ہوتا تھا تو پھر اپنے قافلوں کو بولتے تھے کہ آ جاؤ، اوپر چڑھ آؤ، اور پھر اس سے یہ آ جاؤ کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ تو تال لو، آؤ، قاتلو، قتال کرو، یعنی جنگ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اودفعوا، یا دفاع کرو۔ دفاع کا مطلب اردو میں بھی ہوتا ہے نا کسی چیز کو دور کرنا، اور دفاع بھی اسی سے ہی ہے، دال سے اور عین سے، کہ آ جاؤ جنگ کرتے ہیں، اگر جنگ ہو گئی تو جہاد کا ثواب حاصل ہو جائے گا، اور اگر وہ لوگ ہم سے ڈر گئے اور جنگ سے بھاگ گئے تو پھر دفاع کا مقصد پورا ہو جائے گا، ہم حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آؤ یا تو جنگ کرو اللہ کے راستے میں یا دفاع کرو۔ قالو، انہوں نے کہا، لو نعلم، اگر ہم جانتے، قتالن، کسی جنگ کو، یعنی اگر ہمارا خیال میں کوئی جنگ ہونی ہوتی، لتبعناکم، تو یقیناً ہم پیروی کرتے تمہاری۔ ضربنا، ہم نے مارا، اتبعنا، ہم نے پیروی کی، یہ اب جواب شرط ہے تو ترجمہ ہو جائے گا ہم پیروی کرتے، اگر ہم جانتے کسی جنگ کو تو ہم پیروی کرتے کم، تمہاری۔ یعنی انہوں نے کہا ہمارے خیال میں تو جنگ ہوئی نہیں تھی، یہ تو آپس میں قریش والوں نے اپنا ہی کوئی بنایا ہوا تھا، ادھر بھی قریش والے ادھر بھی قریش والے۔ تو ظاہر ہے جو مکہ سے ہجرت کر کے مسلمان گئے تھے، جن کی تعداد نسبتاً کافی کم تھی، وہ تو سارے مخلص مومن تھے، وہ تو تکلیفیں برداشت کر کے آئے تھے۔ جب مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو وہاں جو بھی مسلمان ہوئے لوگ، بہت سارے لوگ انفلوئنس میں مسلمان ہو گئے، کیونکہ اب ہوا ادھر کی چل رہی تھی، تو ان میں سے ایسے لوگ بھی تھے جو اندر سے منافق تھے۔ تو اس جگہ پہلی دفعہ ہوا غزوہ احد میں کہ وہ منافقین ذرا سامنے کھل کر آئے، تو ان کو جب جنگ کے لیے بلایا گیا تو انہوں نے یہ لیم ایکسکیوز پیش کیا کہ جنگ تو ہونی ہی نہیں ہے۔ بعد میں پھر انہوں نے کہا ہم تو اس لیے نہیں آئے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، اور اس لیے کہ وہ ممیز کر دے منافقین کو، اور جب ان سے کہا گیا، یا اور جن سے کہا گیا کہ آؤ جنگ کرو اللہ کے راستے میں یا دفاع کرو، تو وہ بولے اگر ہمیں اندازہ ہوتا کہ جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ ہوتے۔ ہم، وہ، للکفری، کفر کے لیے، یوم اذن، اس دن، اقرب، اقرب یہی افعل التفضیل ہے، جیسے اکبر ہوتا ہے زیادہ بڑا، اقرب زیادہ قریب، اس دن وہ زیادہ قریب تھے، منہم، للایمان، ایمان کے مقابلے میں۔ یعنی جو بامحاورہ ترجمہ بنے گا وہ یہ بنے گا کہ لوگ اس دن ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ یعنی ان کو اگر کہا جائے جس کو ہم کہتے ہیں قانونی مسلمان، تو زبان سے تو یہ مسلمان تھے، لیکن زبانوں سے بھی انہوں نے جو بات کی وہ بات ایسی تھی جو ایمان والے نہیں کرتے۔ ایمان والوں سے پروبیبلٹی بہت کم ہے ایسی بات کرنے کی، کوئی جنگ ہی نہیں ہونی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنگ کے لیے لے جا رہے ہیں اور اس کے اندر ان کے کوئی سینسٹر ڈیزائر ہیں، تو یہ ظاہر یہ بات ہے مسلمان یہ بات نہیں کر سکتا، چاہے منہ سے بھی زبانی صرف اسلام کا دعویٰ کرتا ہو۔ یہ آج کل بھی ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں جو اوور لبرل ہو جاتے ہیں، تو زبان سے بھی وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، تو ون کین ریئلی انڈرسٹینڈ کہ اچھا جی یہ پھر ان کے اندر تو بالکل ہی وہ نہیں ہے۔ ہاں بہرحال ہم کسی پہ فتویٰ تو نہیں لگا سکتے کہ فلاں منافق ہے یا کافر ہے اندر سے، لیکن زبان سے آپ نے جو گفتگو کرنی ہوتی ہے وہ اس کا اظہار کرتی ہے جو آپ کے دل کے اندر ہے۔ تو کوئی شخص زبان سے ایسی بات کرے کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اس لیے کیا کہ ان کو فلانا مقصد تھا، ظاہر سی بات ہے وہ مومن تو نہیں ہو سکتا۔ یقولون بافواہہم، وہ کہتے ہیں اپنے منہوں سے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ یعنی ان کے دلوں میں تو جو بات تھی وہ انہوں نے نہیں کہی، انہوں نے بس یہ کہتے ہیں کہ جنگ ہی نہیں ہونی تھی، ہمیں تو پتہ ہے جنگ ہونی نہیں، ہم تو اس لیے نہیں نکلے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس کو جو وہ چھپاتے ہیں۔ اس دن ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان،
یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم واللہ اعلم بما یکتمون، وہ لوگ اس دن کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان کی نسبت، وہ کہتے تھے اپنے منہ سے وہ بات جو نہیں تھی ان کے دلوں میں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی جانتا تھا، اللہ تعالیٰ اب بھی جانتا ہے۔ اب بھی اگر ہم اپنا انالیسس کریں کہ کیا ہم ایمان والے ہیں یا ہم میں نفاق ہے، تو جو ہم عمل کرتے ہیں لوگوں کے سامنے ہو سکتے ہیں ہم بڑے سیدھے سادے معصوم بن جائیں، ہمارے دلوں میں جو کچھ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور ہم ہر غلط عمل کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے ہم رشوت کا کام کریں، ملاوٹ کا کام کریں، سود کا کام کریں، اس کی کوئی نہ کوئی ہم نے جسٹیفیکیشن بنائی ہوتی ہے، ہوتی وہ لولی لنگڑی ہے جیسے انہوں نے بنائی تھی کہ وہ جی ہمارا تو خیال تھا جنگ ہی نہیں ہونی، ہم تو اس لیے نہیں گئے، ورنہ ہم تو بڑے بہادر ہیں۔ ہم بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو یہ تھا وہ تھا فلاں تھا، اگر مگر چونکہ چنانچہ کر کے اپنے اعمال کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں۔ دنیا والوں کو ہم سب جسٹیفائی کر بھی لیں گے، اپنی مجبوری کی داستان سنا کے ان کو ثابت کر بھی لیں گے یا ڈھیٹ بن جائیں گے کہ جی ٹھیک ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جس کے خاطر ہم نے عمل کرنے ہیں اس کو تو خوب معلوم ہے۔ الذین قالوا لاخوانہم، وہ لوگ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے، وقعدوا، یہ واو ہے واو حالیہ، قاعدے کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، جیسے نماز میں قاعدہ ہوتا ہے، وقعدوا اور بیٹھے رہے، یعنی وہ خود گھر بیٹھ رہے اور اپنے بھائیوں سے یہ کہا، لو اطاعونا، اگر یہ ہماری بات مانتے، ما قتلوا، تو نہ قاتل ہوتے، یعنی یہاں بھائیوں سے کہا سے مراد ہے بھائیوں کے متعلق یہ کہا، بھائیوں کی نسبت سے یہ کہا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں کی نسبت کہا جبکہ خود تو وہ گھر بیٹھے رہے کہ اگر انہوں نے ہماری بات مانی ہوتی تو قتل نہ ہوتے۔ قل، کہہ دیجئے، فدرؤ، یہ ودارعتم فی ہے نا، سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا، دال رے اور الف، درا یدرؤ، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دھکا دینا، پیچھے ہٹانا، دور کرنا۔ اس میں وہ باب تفاعل سے آیا تھا، اس کا مطلب تھا ایک دوسرے پہ الزام ڈالنا، جب انہوں نے ایک شخص قتل ہو گیا تھا تو اس کے متعلق وہ بحث کر رہے تھے اور ایک دوسرے پہ الزام ڈال رہے تھے۔ یہاں یہ نارمل 3 لیٹر سے آیا ہے، تو کہہ دیجئے کہ پس پھر دھکیل دو، ہٹا دو، انفسکم، اپنے آپ سے، الموتا، موت کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ ایسی حقیقت ہے، ہم دنیا میں جتنی حقیقتیں دیکھتے ہیں سب سے بڑی حقیقت موت کی حقیقت ہے۔ آپ کسی کو کچھ ثابت کر لیں، اینڈ میں اگر وہ ڈھیٹ ہوگا نا تو اس کے اوپر اپنے موقف پر اڑا رہے گا، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے جس کے آگے کسی کا کوئی بس نہیں چلتا اور کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، جتنا مرضی کو دہریہ ہو جائے، سائنسدان ہو جائے، اپنی طرف سے فلاسفر ہو جائے، اس چیز کا جواب نہیں ہے مرنے کے بعد ہوگا کیا، انسان آیا کہاں سے، یہ روح کہاں سے آ گئی اور اب یہ جائے گی کہاں، مر جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے، تو اگر ختم نہ ہوئے تو کیا ہوگا۔ یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی جواب انسان کے پاس نہیں ہے، اور موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو انسان ٹال نہیں سکتا۔ ہر بیماری کے لیے اللہ تعالیٰ نے علاج نازل فرمایا ہے، کبھی آپ علاج کریں گے تو سکسیسفل ہو جائے گا، کبھی نہیں بھی ہوگا، لیکن موت کا کوئی علاج نہیں۔ تو اگر وہ گھر بیٹھے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم تو گھر بیٹھ کے بچ گئے ہیں اور یہ میدان میں جا کے مر گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے گھر بیٹھنے سے کوئی بچ سکتا ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر اپنی موت سے بچ کے دکھاؤ، پھر اپنی موت کو دفع کر لو اور کبھی نہ مرنا۔ اور پیچھے یہ آ چکا تھا کہ جن کی موت لکھی ہوئی وہ اس جگہ پہ جہاں پہ انہوں نے مرنا ہے وہ کھچے کھچے خود ہی پہنچ جائیں گے اس وقت جب ان کی موت کا وقت آئے گا۔ موت کا وقت بھی مقرر ہے، موت کی جگہ بھی مقرر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم بھی نہیں ہے اور کوئی ٹال بھی نہیں سکتا۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، وہ لوگ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے متعلق جبکہ وہ بیٹھ رہے تھے، جبکہ وہ خود گھر بیٹھے تھے، اگر وہ ہماری بات مانتے تو نہ قتل ہوتے، کہہ دیجئے کہ دفع کر دو اپنے آپ سے موت کو اگر تم سچے ہو۔ اور یہاں پھر بتایا جا رہا ہے
شہداء کا مقام کیا ہے، کہ یعنی یہ غم کر رہے ہیں کہ جی اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں، گھر بیٹھ جاتے کاش تو بچ جاتے، تو یہ غم والی بات ہی نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، اور مت گمان کرو، یہ حساب کے لیے بھی آتا ہے، حساب کتاب کرنے کے لیے، اور گمان کے لیے بھی آتا ہے۔ اور مت گمان کرو ان لوگوں کو جو قتل کیے گئے، یہ اب پیسو وائس ہے، قتلو، قتلو انہوں نے قتل کیا، قتلو وہ قتل کیے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ اور پھر تحسبنا کا جو مفعول ہے وہ دوسرا مفعول یہ ہے، یعنی پہلا مفعول تو اللہ دینا ہو گیا، اور دوسرا مفعول ہے امباتا، کہ مت گمان کرو ان لوگوں کو جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں مردہ، ان کو مردہ مت سمجھو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔ یہ بھی پیسے وائز ہے، یرزقون رزق دیے جاتے ہیں، رزق پاتے ہیں، تو ان کو مردہ سمجھو بھی مت اور ان کو مردہ کہو بھی مت، یہ وہ سورہ بقرہ میں آلریڈی آ چکا ہے۔ تو ہاں یہ ہے کہ وہ مردہ نہیں ہے، کس طرح زندہ ہے اس کا ہم شعور نہیں رکھتے، وہ زندگی وہ والی زندگی نہیں ہے جیسے اب ہماری زندگی ہے، وہ برزخ کی یا آخرت کی زندگی ہے، کیسی زندگی ہے اس کا شعور ہمیں نہیں ہے، یہ سورہ بقرہ میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے، اور بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کو مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، ان کو روزی مل رہی ہے، رزق پاتے ہیں۔ فرحینہ، یہ فرحینہ نصب میں ہے کیونکہ یہ اس کی حالت ہے پیچھے، یعنی وہ اپنے رب کے پاس ہیں، رزق پا رہے ہیں، اور کیا ہے، فریحین ہے، اس حال میں ہے کہ فریحین ہے، اور فریحین وہی ہے جس کو لفظ فرحت بھی نکلتا ہے اور فرحاں بھی نکلتا ہے، خوش، شاداں و فرحاں، تو وہ خوش ہیں، بیما اس پر، آتاہم اللہ جو دیا ان کو اللہ نے، عطا پہنچا، آتا پہنچایا یعنی دیا، جو ان کو دیا اللہ نے، من فضل ہی اپنے فضل سے، یعنی اللہ نے، اب وہ جنت میں پہنچ گئے ہیں، جنت میں ان کو نعمتیں مل رہی ہیں، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اس کے اوپر وہ بہت زیادہ خوش ہیں، تو ان پہ غم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ او ہو ہمارے پاس رہتے، جنگ میں نہ جاتے، ہماری بات مانتے تو بچ جاتے۔ یہ تو اللہ نے جو غزوہ احد کی حکمتیں بیان کی ان میں سے ایک حکمت یہ بھی پیچھے گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اس میں شہادت کے منصب پہ فائز کرنا تھا۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشی مناتے ہیں یا وہ بشارت پاتے ہیں، خوشخبری پاتے ہیں، بالذین، ان لوگوں کی، لم یلحقوا بہم، الحاق کا مطلب ہوتا ہے جڑنا، ملنا، جو نہیں ملے ان سے، من خلفہم، ان کے پیچھے والوں میں سے، یعنی ان کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے ان لوگوں کے متعلق جو ابھی ان سے نہیں ملے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اپیرنٹلی اس کا قرآن شریف میں ایک اور جگہ ذکر آتا ہے، شاید یہ ان کی بات ہو رہی ہے، اور قرآن میں سورہ طور میں آتا ہے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی پیروی کی ان کی اولاد نے، بھی ایمان کے ساتھ، الحقنا بہم ذریتہم، تو ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو، وما التناہم من عملہم من شیء، اور ہم ان کے عمل میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کریں گے، کچھ ڈپرائیو نہیں کریں گے انہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب کچھ والدین جنت میں پہنچیں گے اور کچھ ان کی اولاد میں سے بھی لوگ جنت میں پہنچیں گے، دونوں ایسے ہوں گے جو نیک ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اکٹھا کر دے گا، مگر کمی کسی کی نہیں کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کو جنت میں اونچا درجہ ملا، ایک کو ذرا نیچے والا درجہ ملا، تو اللہ تعالیٰ نیچے والے کو بھی اٹھا کر اوپر لے آ جائے گا اور ان کو اکٹھا ایک جگہ کر دے گا،
غالباً یہ اس کے متعلق ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ دیکھو تم جنت میں پہنچ گئے ہو، یہ نعمتیں پا رہے ہو، اور خوشخبری حاصل کرو کہ آگے تمہارے پیچھے تمہاری اولاد میں سے لوگ آ رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ملا دے گا۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید جو تم تو شہید ہو گئے اور تمہارے بعد جو دوسرے مسلمان شہید ہوں گے وہ بھی آئیں گے اور جنت میں تمہارے ساتھی بن جائیں گے۔ بٹ اپیرنٹلی یہ سورہ طور والی جو ہے یہ زیادہ سوٹیبل لگتی ہے۔ اللہ خوشخبری کیا دی گئی ہے؟ ان لا، کہ نہ خوف علیہم، کوئی خوف ہوگا ان پر، یعنی وہ لوگ جو ابھی نہیں ملے بعد میں آ کے ملیں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو وہ بھی یعنی جنت میں ہوں گے، کیونکہ جنت ہی ایسی جگہ ہے جہاں پہ مستقبل کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا اور ماضی کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو یہ سٹیٹس ہے شہیدوں کا جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیتے ہیں۔ لیکن یہ سٹیٹس انہی کا ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دیتے ہیں۔ جو قبیلے کی خاطر اپنی جان دیتے ہیں ان کو یہ سٹیٹس نہیں ملے گا۔ کہتے ہیں غزوہ احد میں دو لوگوں کا ذکر آتا ہے۔ ایک شخص ہے جو مشرک تھا اور اس نے ایمان اختیار کرنے کا ارادہ کیا اور وہ مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہو کے وہ اس نے جنگ کی اور شہید ہو گیا۔ اور جب وہاں سے اس کو پہچانا گیا اور لوگوں نے کہا یہ کون ہے، یہ تو مشرک تھا، اور پھر پتہ لگا اچھا اس نے ایمان اختیار کیا اور آتے ہی لڑنے کے لیے آ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ یہ جنتی ہے، باوجود اس کے کہ اس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، کیونکہ ایمان لانے کے بعد کوئی نماز کا موقع ہی نہیں ملا ہوگا، سیدھا جنگ میں شریک ہو گیا۔ اور ایک اور شخص تھا، وہ سخت زخمی ہوا تو لوگوں نے اس کو بشارت دی کہ تم نے اللہ کی خاطر جنگ لڑی، تو اس نے کہا نہیں، میں نے تو اپنے قبیلے کی خاطر جنگ لڑی۔ اب یہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، مجھے اس کی ویسے کوئی ایگزیکٹ حدیث تو نہیں میں نے دیکھی۔ تو اس نے کہا جی میں نے تو اپنے قبیلے کی خاطر اپنی عصبیت میں یہ جنگ لڑی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے زخم زیادہ خراب ہو گئے تو ایکچولی اس نے خودکشی کر لی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے۔ تو صرف جنگ میں جا کے لڑ کے مر جانے سے کوئی شہید نہیں ہو جائے گا، یہ ظاہر اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ تو وہ لوگ جو اللہ کی خاطر اپنی جان دیتے ہیں وہ ان کو یہ مقام ملے گا کہ وہ پھر مردہ نہیں کہلائے جائیں گے اور نہ ہی وہ مردہ ہوں گے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہم ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ خوش ہوں گے اس پر جو دیا ہوگا اللہ نے ان کو اپنے فضل سے، اور وہ خوشخبری سنائے جائیں گے ان لوگوں کے متعلق جو ابھی نہیں ملے ان سے ان کے اخلاق میں سے، یہ کہ ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، وہ خوشخبریاں حاصل کر رہے ہیں اللہ کی نعمت کی، وفضل، اور اس کے فضل کی، وان اللہ، اور اس چیز کی کہ اللہ تعالی، یہ انا کا مطلب یہ کہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لا یضیع اجر المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا اہل ایمان کے اجر کو۔ مطلب یہ کہ ان ساری آیتوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ منافقین جو مسلمانوں کے اوپر اور جو شہداء کی خاص طور پہ جو ان کی اولادیں تھیں ان پہ اثر ڈالنا چاہتے تھے کہ یہ دیکھو تمہارے باپ مارے گئے، ہماری بات مانتے تو نہ قتل ہوتے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹوٹلی نگیٹ کر کے اس جو ان کا انفلوئنس تھا اس کو بالکل ختم کر کے الٹی بات لوگوں کو سمجھائی ہے کہ وہ لوگ جو عہد میں مارے گئے وہ تو شہید ہیں، وہ تو مرے ہی نہیں، ان کو تو اپنے رب کے پاس نعمتیں مل رہی ہیں اور وہ کتنے خوش ہیں، اور ان کو خوشخبریاں دی جا رہی ہیں مسلسل، اور وہ یہ خوشخبریاں حاصل کر رہے ہیں اللہ کی نعمتوں کی اور اللہ کے فضل کی، اور اس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو ان کے اجر بھی ضائع نہیں ہوئے اور تم بھی ایمان کے رستے پہ چلتے رہو اور ان منافقین کی باتوں میں اور پروپیگنڈے میں نہ آؤ، تو تم بھی کل کو جا کے ان کے ساتھ مل جاؤ گے۔ وہ تو شہید ہو گئے ہیں، تم اگر شہید بھی نہیں بھی ہوئے اور ایمان کے اوپر قائم رہے اور درجہ تمہارا نچلا بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے جا کر ملا دے گا۔ تو اس ریورس ڈسکشن سے ان کے سارے پروپیگنڈا کا جو اثر ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو یہ اتنی آیتیں جب سے غزوہ احد کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے اندر انسان کو بنیادی طور پر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے حوصلے کو قائم رکھنا ہے، اپنی ول پاور کو مینٹین کرنا ہے،
آپ کو شیطان آگے وسوسے ڈالے گا، آپ نے ان وسوسوں کو اگنور کر دینا ہے، وہم کو بالکل قریب پھٹکنے نہیں دینا، اپنا فوکس صحیح رکھنا ہے، اور فوکس کر کے آپ نے ایفرٹ کرتے چلے جانا ہے، اور نتیجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا ہے۔ اگر آپ کی ایفرٹ درست ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو نتیجہ بھی مل جائے گا، اور دنیا میں نہیں ملا تو آخرت میں تو ضرور مل جائے گا۔ اگر آپ غور کریں تو دنیا میں ہر کام کرنے کے لیے یہی پرنسپل ہے۔ آپ نے کچھ بھی کام کرنا ہے، آپ نے مثال کے طور پہ ڈگری حاصل کرنی ہے، اچھے نمبر لینے ہیں، ایسی رزلٹ لینا ہے کہ آپ کو اگلی یونیورسٹی میں داخلہ مل سکے، تو آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو یہ ہے کہ آپ فوکسڈ ہوں، آپ کو جو بار بار ٹائم ضائع کرنے کی ٹیمپٹیشن آتی ہیں آپ ان کو اگنور کر دیں، اپنے رزلٹ پہ فوکس کریں، ہمت نہ ہاریں، ثابت قدم رہیں، ٹک کے کام کرتے رہیں، پڑھائی کرتے رہیں، اور مسلسل پڑھائی کرتے رہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ بڑے آرام سے اپنے گول کو اچیو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو بزنس کر رہے ہیں، کہیں جاب کر رہے ہیں، کسی پروجیکٹ پہ لگے ہوئے ہیں، کوئی سائنس کی آپ کر رہے ہیں، دریافت میں لگے ہوئے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، سب چیزوں کے اندر مین سمپل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ٹائم کو بہتر طریقے سے مینج کرنا ہے۔ آپ نے جو آپ کو ایک امپلس شیطان کی طرف سے آتی ہے کہ ادھر وقت ضائع کر دو، ادھر وقت ضائع کر دو، اس کو آپ نے جھٹک دینا ہے۔ آپ کو شیطان کی طرف سے آتا ہے کہ یار کر بھی لوگے تو کچھ نہیں ہونا، اتنی محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ پڑھائی سے کیا ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی میں کوئی ریسٹ بھی ہونا چاہیے، کوئی انٹرٹینمنٹ بھی ہونا چاہیے، یہ مسلسل آپ کو خیالات آتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ جو دنیا میں کوئی نام بناتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان خیالات کو جھٹک دیتے ہیں، وہ مسلسل محنت میں لگے رہتے ہیں اور فوکسڈ ہوتے ہیں اپنے کام کے اوپر، یہ نہیں کہ آج یہ کام کیا، کل دوسرا کر لیا، پرسوں تیسرا کر لیا، تو وہ رزلٹ بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ دنیا کے لیے بھی یہی ضروری ہے اور آخرت کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت کا بہترین سے بہترین استعمال کریں۔ جتنا وقت آپ نے کرکٹ دیکھنے میں، گانے سننے میں، فلم ڈرامے دیکھنے میں، گیمیں کھیلنے میں ضائع کر دیا، یعنی سپورٹس نہیں، سپورٹ میں تو چلو ایک ایکسرسائز ہوتی ہے اور ایک سرٹن لیول آف سپورٹ از بینیفیشیل، بٹ یہ جو بیٹھ کے آج کل لوگ موبائلوں پہ مستقل گیمیں کھیلتے رہتے ہیں، فیس بک یوز کرتے رہتے ہیں، واٹس ایپ پہ بے شمار میسیجز پڑھتے جاتے ہیں جن کے اندر معلومات کم ہوتی ہیں اور انٹرٹینمنٹ زیادہ ہوتی ہے، اور ٹک ٹاک وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ جو سب وقت ضائع کرتے رہتے ہیں وہ ایکچولی وہ شیطان کے وسوسے ہیں جن کے وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ان چیزوں سے بچ کے رہتے ہیں وہ آخرت میں بھی ان کو اچھا رزلٹ ملے گا اگر اپنا وقت فوکس کرتے ہیں قرآن شریف کے اوپر، عبادات کے اوپر، اپنی ذات کی اصلاح کے اوپر، یہ سوچنے کے اوپر کہ میرے اندر فلاں فلاں خامی ہے، میں اس کو کیسے درست کر سکتا ہوں، اس کے متعلق لٹریچر پڑھنے کے متعلق اوپر وقت صرف کرتے ہیں، اور دنیا میں بھی جو پروڈکٹیو کام ہے ان کے اوپر وقت صرف کرتے ہیں، ان پروڈکٹیو کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ جو ایک دفعہ میں نے آپ کو پہلے مثال دی تھی کہ مولانا امین حسن اصلاحی یہ مثال دیتے ہیں کہ ایک انسان اگر صحرا کے سفر پہ نکلا ہے اور صحرا کے اندر بہت سخت موسم ہے اور ایک اس کے پاس پانی کی بوتل ہے جس کی مدد سے اس نے وہ خطرناک صحرا پار کرنا ہے، تو تھوڑی دور چل کے جب اس کے ہاتھ پیروں پہ مٹی لگ جائے گی تو وہ اس پانی کی بوتل سے اپنے ہاتھ پیر دھونے نہیں شروع کر دے گا کہ میرا منہ میلا ہو گیا یا میرے پاؤں میلے ہو گئے، وہ اس بوتل کو بچا کے رکھے گا اور اس کا ایک ایک گھونٹ بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کرے گا، کیونکہ اس ایک بوتل کے بل پر اس نے پورا صحرا پار کرنا ہے۔ اسی طرح انسان کو زندگی صرف ایک ملی ہے، اس زندگی کے اندر جو اس کے بعد مختصر وقت ہے اس کو فیس بک اور واٹس ایپ اور ٹی وی ڈراموں اور فلموں کے اوپر ضائع کرنے دینا قطعاً عقل مندی نہیں ہے، کیونکہ اس ایک زندگی کے ذریعے ہم نے پل صراط کو پار کر کے آخرت کی منزل پر پہنچنا ہے۔ اگر ہم اس کو ان چیزوں پہ ضائع کر دیں گے تو پھر وہی انجام ہوگا جو کسی ایسے شخص ہو سکتا ہے جو اپنے پاس موجود مختصر پانی کو اپنا پاؤں دھونے کے اندر ضائع کر دے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، وہ خوشخبریاں پاتے ہیں اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کی، اور اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا مومنین کا اجر۔ اچھا، اس کے بعد ہوا کہ جو اگلی آیت آ رہی ہے نا اس کے لیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ موجود ہے کہ اب غزوہ احد میں جب آخری سچویشن ہوئی جس کے اندر ابو سفیان پلٹ گئے، انہوں نے نہیں بات مانی خالد بن ولید وغیرہ کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی پہاڑ کی اونچائی پر موجود تھے، اور بعد میں جا کر
اب یہ اندیشہ تھا ان کو خیال آئے، اور ایکچولی انہوں نے اس وقت غلطی کی کہ وہ پہاڑ کی طرف تو نہیں جا سکتے تھے، لیکن اگر وہ مدینہ کی طرف مارچ کرنے کی کوشش کرتے تو مدینہ تو کھلا ہوا تھا، سپاہی تو سارے باہر تھے، تو وہاں بہت زیادہ نقصان کر سکتے تھے، اور مسلمانوں کو یہ اندیشہ تھا کہ واپس نہ آ جائے۔ تو پھر 8 شوال کو جب رات تھی، اب جنگ کی وجہ سے وہ زخمی بھی تھے، دل گرفتہ بھی تھے، تھکے ہوئے بھی تھے، اس کے باوجود وہ رات بھر مدینے میں پہرا دیتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سچویشن کے اوپر غور کرتے رہے، کیونکہ آپ کو یہ اندیشہ تھا، مشرکین کو بعد میں خیال آئے گا کہ یار ہم تو جیت رہے تھے، تو ہم نے مدینہ میں حملہ کیوں نہیں کیا، اور انہیں شرمندگی ہوگی اور وہ راستے سے پلٹ کر دوبارہ مدینے پہ حملہ کر دیں گے۔ تو اب آپ نے یہ فیصلہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں اس لشکر کا تعاقب کرنا چاہیے تاکہ وہ واپس آنے کی نہ سوچیں، اور اگلے دن آپ نے صبح صبح اعلان فرمایا کہ ہم نے دشمن کے مقابلے کے لیے چلنا ہے، لیکن آپ نے یہ بھی اعلان فرمایا کہ ہمارے ساتھ صرف وہ آدمی چل سکتا ہے جو مارکہ احد میں موجود تھا، یعنی منافقین کو آپ نے نکال دیا، اور عبداللہ بن ابی نے پھر اجازت مانگی تو آپ نے اس کو اجازت نہیں دی۔ صرف ایک مسلمان تھے حضرت جابر، جنہوں نے کہا کہ میرے والد مجھے چھوڑ گئے تھے کہ 7 بہنیں تھیں، تو انہوں نے کہا تم بہنوں کا خیال رکھو، ان کو حضور نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے، باقی کسی کو اجازت نہیں دی۔ اب جو مسلمان تھے وہ زخموں سے بھی چور تھے، غم سے بھی نڈھال تھے، اور یہ خوف بھی تھا کہ اب دوبارہ جنگ ہوگی تو کیا ہوتا ہے، لیکن جو مسلمان تھے جو غزوہ احد میں شریک تھے، جن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، ان کا طرز عمل کیا تھا کہ سب کے سب نے سر اطاعت خم کر دیا۔ جو پیچھے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا نا کہ اگر اس وقت بھگدڑ کے اندر کوئی وہاں سے میدان جنگ سے بھاگا تو وہ ایک نیچرل انسان کی فطری اس وقت سچویشن ہوتی ہے، جب ایک دم دونوں طرف سے فائرنگ شروع ہو جائے تو بھاگنے کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہوتی، اس سے ان کی بہادری پہ اور ان کے خلوص پہ کوئی حرف اس طرح نہیں آتا۔ تو انہوں نے وہی جو سارے مسلمان اکٹھے ہوئے تھے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ہے۔ تو اور یہ جس جگہ وہ رکے اس کا نام ہے حمرۃ الاسد، یعنی مدینے سے کوئی 8 میل کے فاصلے پر۔ تو الذین استجابوا للہ، جابا جواب دینا، استجابہ بات کو مان لینا، لبیک کہنا، تو الذین استجابوا للہ وہ لوگ جنہوں نے لبیک کہا اللہ کی پکار پر، والرسولی اور رسول کی پکار پر، یعنی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جواب دیا پازیٹیو، جنہوں نے لبیک کہا، من بعدی بعد اس کے ما اصابہم القرح جب پہنچ چکا ان کو زخم، جب انہیں چوٹ لگ گئی تو اس کے بعد انہوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکارا کہ آؤ پھر چلو، تو انہوں نے فوراً اس کے اوپر لبیک کہی۔ للذین احسنوا منہم، تو وہ لوگ جنہوں نے بھی خوبی کے ساتھ کام کیے، واتقوا اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم ان کے لیے ہے اجر عظیم۔ یہ ان کی تعریف فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ اس وقت بھگدڑ مچی، کچھ لوگوں سے غلطی ہوئی، اس کے مسلمانوں کو سزا مل گئی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، کوئی لوگ بھگدڑ میں بھاگ گئے، ان کو بھی اللہ نے معاف کر دیا، اور اب جب نبی نے دوبارہ پکارا تو انہوں نے جب لبیک کہی، ہاں میں جواب دیا، اگرچہ ان کو چوٹ لگ چکی تھی، تو انہوں نے خوبصورت عمل کیا، انہوں نے تقوی اختیار کیا، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور اسی لیے جو صحابہ کرام کے درجات بیان کیے جاتے ہیں تو سب سے زیادہ درجہ ہے بدر کے شہداء کا اور بدر کے غازیوں کا، جو لوگ بدر میں شریک ہوئے، اور اگلا پھر جو درجہ ہے وہ احد کے شہداء اور احد کے شریک ہونے والوں کا ہے۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، وہ لوگ جنہوں نے لبیک کہا اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر بعد اس کے کہ پہنچ چکی ان کو چوٹ، تو جن لوگوں نے بھی خوبی کے ساتھ کام کیے اور تقوی کی روش اختیار کی ان لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، ابھی اگلی آیت کے بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ ایک شخص کا نام تھا معبد بن ابی معبد، یہ نام بھی ویسے انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ایک شخص کا نام معبد ہے تو جو اس کے والد ہوں گے ان کا نام ابو معبد ہوگا، تو اسی سے دوبارہ واپس اس کا اپنا نام بن گیا معبد بن ابی معبد۔
بہرحال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، یا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور کچھ خیال تھا ابھی صرف کفر پہ قائم تھے لیکن ان کے حلیف قبیلے تھے، تو بنو خدا سے تھے، حلیف قبیلے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو جو چوٹ پہنچی ہے وہ ہمیں اس پر بہت دکھ ہوا ہے، اور ہماری خواہش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرماتا۔ تو اس اظہار ہمدردی کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ فرمایا کہ تم ابو سفیان کے پاس جاؤ اور اس کا حوصلہ توڑو۔ اب یہ ایک جنگ کے اندر جس کو پروپیگنڈا وار کہتے ہیں، یہ اس کا پارٹ ہے، تو وہ اس نے ہاں کیا اور چل پڑا۔ اچھا، دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اندیشہ محسوس کیا تھا وہ بالکل صحیح تھا، اور مشرکین مدینے سے کو 36 میل آگے چلے گئے، یعنی مسلمان اب 8 میل پہ آ گئے ہیں اور مشرکین 36 میل جا چکے تھے، تو انہوں نے پڑاؤ ڈالا، کیونکہ ہر تھوڑے فاصلے بعد آپ کو پڑاؤ ڈالنا پڑتا ہے اس زمانے کے حساب سے، تو ایک دوسرے کو انہوں نے ملامت کی کہ دیکھو ابھی تو ہم تو ان کو تباہ کر سکتے تھے، ختم کر سکتے تھے، تو اب وہ پھر تمہارے لیے درد سر بن جائیں گے، تو چلو واپس چلو۔ ان میں پھر صفوان بن امیہ نے کہا کہ وہ لوگ جو غزوہ احد میں شامل نہیں ہوئے تھے نا، وہ بھی اب تمہارے خلاف جمع ہو جائیں گے، تو ابھی تو دیکھو بڑی اچھی بات ہے کہ تمہیں فتح حاصل ہو گئی ہے، اور سب میں تمہارا ڈنکا بج گیا کہ لو جی مشرکین نے مکہ نے فتح حاصل کر لی، اگر واپس چڑھائی کرو گے تو پھر الٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن لوگوں نے کہا نہیں، وہ فتح کے نشے میں تھے، انہوں نے کہا نہیں نہیں واپس چلو، اور فیصلہ ہوگا کہ مدینے کی طرف چل پڑے۔ ابھی وہ چلنے نہیں پائے تھے کہ وہاں پہ یہ معبد بن ابی معبد پہنچ گئے، اور ابو سفیان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہوں گے، اگر وہ ہو گئے تھے اس وقت مسلمان، تو انہوں نے ان کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر تو ہمارے تعاقب میں نکل چکے ہیں، اور ان کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ میں نے تو ایسی تعداد کبھی دیکھی نہیں، اور وہ غصے سے تمہارے خلاف کباب ہوئے جا رہے ہیں۔ تو یہ باتیں سن کے اب جو مکی لشکر تھا نا، اس کے حوصلے ٹوٹ گئے اور ان کے اوپر گھبراہٹ تاری ہوگی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے پھر ہم واپس مکہ چلتے ہیں۔ البتہ ابو سفیان نے بھی ایک پروپیگنڈے کا جوابی اعصابی حملہ کیا، اور وہ یوں ہوا کہ وہاں سے ایک اور قبیلہ گزرا، کیونکہ قافلے تو آ جا رہے تھے، وہ گزرگاہ تو تھی ایکچولی، مدینہ اس گزرگاہ پہ واقعہ تھا جہاں سے قافلے گزرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ بدر والا واقعہ بھی ہوا کہ اصل تو ان کا قافلہ ہی آ رہا تھا۔ تو ابو سفیان نے ان سے کہا کہ میں نا ان کو یعنی آفر کی کہ میں تمہیں کوئی کشمش وغیرہ دوں گا، تو تم ایسے کرو کہ یہ میرا پیغام پہنچا دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ہم نا واپس حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یعنی جیسے ان کو معبد بن ابی معبد نے کہا، تو ابو سفیان نے کہا ان کو یہ خبر پہنچا دو، اور خود مکے کی طرف سفر شروع کر دیا، تاکہ مسلمانوں کی ہمت ٹوٹ جائے اور وہ واپس چلے جائیں، اور یہ بیچ میں لڑائی کی نوبت نہ آئے۔ تو جب وہ حمرۃ الاسد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، اور انہوں نے ابو سفیان کا پیغام کہہ کے سنا دیا اور کہا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہیں، تو ان کی باتیں سن کر مسلمان ڈرے نہیں، یعنی کافر تو ڈر گئے اور چل پڑے مکے کی طرف جو حملہ کرنے کے لیے واپس آ رہے تھے، لیکن مسلمان نہیں ڈرے، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 4 دن وہاں تشریف فرما رہے، اور کسی نقصان کے بغیر واپس تشریف لائے۔ تو اس کے کانٹیکس میں پھر یہ اگلی آیت ہے، الذین قال لهم الناس، وہ لوگ جنہیں جب کہا لوگوں نے، ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک لوگ تمہارے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں، لوگوں نے بڑی طاقت اکٹھی کر لی ہے، جمع ہو گئے ہیں، فخشوہم، پس ڈرو ان سے، فزادہم ایمانا، تو وہ اس چیز نے زیادہ کر دیا ان کو ایمان کے لحاظ سے، یعنی ہم اردو میں ترجمہ کریں گے کہ ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا اس چیز نے، وقالو، اور وہ یہ بولے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ حساب کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا، ہے سین اور بے، اور اس سے پھر حساب کتاب جو پورا کرنے والا ہو نا اس کو کہتے ہیں حسبن، یعنی جو حساب کتاب کا پورا ہو، یعنی اس کا مطلب ہے کافی، تو اللہ تعالی کافی ہے ہمارے لیے، وہ نعم الوکیل، اور بہترین وکیل ہے، بہترین کارساز ہے، کام بنانے والوں میں بہترین ذات جو اللہ کی ہے۔ تو یہ وہی والی بات ہے جو توکل کرنا چاہیے مومنوں کو اللہ پر، یہ اس کا عملی اظہار ہے کہ انہوں نے آ کے ڈرایا کہ وہ واپس آ رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اب آلریڈی تم ان سے شکست کھا چکے ہو، اور ان کے پاس اتنا اسلحہ ہے
اور وہ پھر آ رہے ہیں، تو بجائے ڈرنے کے انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں ڈرتے، ہم تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے اور ہمارے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ ایک اللہ اگر ہمارے ساتھ ہے تو دنیا کی کسی چیز کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہ لوگ جن سے کہا لوگوں نے کہ لوگ اکٹھے ہیں تمہارے خلاف، بس ڈرو ان سے، تو اس چیز نے اضافہ کیا ان کے ایمان میں، اور وہ بولے کہ اللہ ہی ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ فن قلبو، تو وہ پلٹے، بنعمت من اللہ و فضل، اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ، لم یمسسہم سوء، ان کو نہ چھوا کسی برائی نہیں، یعنی ان کو ذرا بھی گند نہ پہنچی، کچھ بھی نقصان نہ ہوا، واتبعوا رضوان اللہ، اور وہ طالب ہوئے اللہ کی رضا کے، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے۔ تو ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں اٹھانا پڑا، 3 4 دن وہاں رہے، وہاں سے واپس آ گئے، اس سے امیڈیٹ جو ایک شکست ہوئی تھی اس کا احساس ہی ختم ہو گیا، اور ایکچولی یہ ایک حقیقت ہوئی کہ مکے والے وہاں سے پھر فرار ہو گئے۔ بنیادی طور پہ تو مکے والے آئے تھے مدینہ کو تاخت و تاراج کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، تو وہ تو ان کا پرپس فیل ہو گیا، نہ ہی وہ کچھ مسلمانوں کو اپنا قیدی بنا سکے، نہ ہی وہ کو مال غنیمت لے سکے۔ اس سچویشن میں وقتی طور پہ پہلے مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہوا، پھر مشرکین کا پلڑا بھاری ہوا مسلمانوں کی ایک غلطی کی وجہ سے، اور اس کے بعد کو فیصلہ کن جنگ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچی، وہ اس کے بعد واپس پلٹ آئے، مسلمان مدینہ واپس پلٹ آئے، پھر اگلے دن دوبارہ لشکر نکلے، اور اس کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو پیغام پہنچوائے، اور پھر دونوں لشکر، یعنی یہ بھی نہیں ہوا کہ مسلمان مکہ پہ چڑھ دوڑے ہوں، اور یہ بھی نہیں ہوا کہ قریش واپس آ کر مدینہ پہ حملہ کرنے کی انہوں نے پھر کوشش کی ہو، تو ایک طرح سے مقابلہ برابر ہو گیا۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم، بس وہ بلٹے اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ، کچھ بھی نقصان نہ پہنچا انہیں، اور وہ طالب ہوئے اللہ کی رضا کے، اور اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے۔